السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز و مکرم ذمہ داران کرناٹکا سلفی موومنٹ، ساؤتھ کرناٹکا سلفی موومنٹ، دیگر سامعین و سامعات، سب سے پہلے رب العالمین کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اس کی وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے مجھے کھڑا کیا یہاں پر۔ اس کے بعد میں ذمہ داران احباب کا مشکور ہوں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، بتانے کے لیے مجھے ایک موقع نصیب فرمایا۔ معزز حاضرین، توحید ہمارا آج کا عنوان ہے۔ توحید کیا ہے؟ مختلف الفاظ و تعریفات اس کی آئی ہوئی ہیں۔ اس میں مختصر تعریف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مختصر سی الفاظ میں اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں افراد اللہ تعالی بالعبادتی، اللہ تعالی کو ایک جاننا اور اللہ کو ایک ماننا عبادت میں، یہی توحید ہے۔ اس کو اگر ہم تقسیم کریں اور وضاحت کریں تو اس کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ خلقت میں، ملوکیت میں، تدبیر میں اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ مطلب اس کائنات کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کائنات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اس کائنات کی تدبیر چلانے والا، سسٹم چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر کسی نے اس عقیدے میں رتی برابر بھی شریک کر لیا، کوئی یہ مانا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے مگر سوائے اس ذرے کے، چھوٹا سا ذرہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا، تو سمجھ لیں وہ ذرہ برابر شرک میں داخل ہو گیا، وہ ذرے کی بیس پر وہ شرک میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح بادشاہت اللہ کی ہے، اگر کوئی بادشاہت اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تو سمجھ لو یہ توحید ربوبیت میں شرک کیا۔ تدبیر سسٹم اللہ چلا رہا ہے، اس سسٹم میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ اس کائنات کی تدبیر کسی اور سے بھی چل رہی ہے، کوئی اور بھی سسٹینر ہے اس کا یہاں پر، تو سمجھ لو اس نے شرک کیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں شریعت میں، خوف، رجا، امید، محبت اللہ تعالیٰ سے، محبت، دینی محبت، اور دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان،
یہ عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دعا، استغاثہ، استعانہ، استعاذہ، یہ تمام قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے بجا لانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بجا لایا جائے۔ مثال کے طور پر مانگنا اللہ سے، دعا کرنا اللہ سے۔ اگر ہم اپنی دعا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ شرک کیا۔ اب ایک مثال آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، ایک مثال دیتے ہیں لوگ، دوسروں سے مانگنا شرک ہے۔ اگر میں آپ سے قلم مانگا تو کیا میں نے شرک کیا؟ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگا تو کیا میں نے شرک کیا؟ لوگ اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگوں سے مانگ سکتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، وہ زندہ ہو۔ کیا ہو؟ زندہ ہو۔ نمبر 2، وہ طاقت رکھتا ہو اس چیز کی، اس کی طاقت میں ہو وہ چیز۔ اگر ہم چھوٹے بچے سے کہیں، 1 سال کا بچہ، کہ تم مجھے وہ لا کر دینا، تو چھوٹا بچہ کہاں سے لائے گا؟ اس کو نہیں معلوم ہے۔ نمبر 3، وہ حاضر ہو، غائب نہیں، مر گیا کوئی، اس دنیا سے جا چکا، اس سے ہم مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں اس سے باہر۔ تو توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات، اسماء نیمز آف اللہ، صفات اللہ کی صفتیں۔ اللہ کے ناموں میں جیسے الرحمن، الرحیم، جو 99 نیمز اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھے ہیں۔ 99 نیمز ہمیں امت کو سکھلائے ہیں قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ان ناموں کو، اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث میں کچھ صفات وارد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ ان ناموں کو اور صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بجا نہ لانا۔ نمبر 2، اس میں مخلوق کے ساتھ کمپیر نہ کرنا، تشبیہ نہ دینا، اور تمثیل، مثال نہ دینا، تعطیل، انکار نہ کرنا۔ جیسے قرآن میں حدیث میں بتائے گئے ہیں ویسے ہی اس کو ایکسپٹ کرنا، ویسے ہی اس کو قبول کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہیر پھیر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفتوں سے کمپیر کرتا ہے، اگزامپل دیتا ہے اپنی عقل سے، تو وہ توحید اسماء و صفات میں شرک کیا۔ یہ تینوں قسمیں ہیں توحید کی، توحید الوہیت، ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ معزز حاضرین، انبیاء جو مین ٹارگٹ لے کر آئے تھے وہ توحید ہی ٹارگٹ تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، توحید بجا لاؤ۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جتنے بھی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہی ٹارگٹ، یہی مقصد اللہ تعالیٰ دے کر بھیجا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابراہیم نے ایک امت کا کام کیا، ایک امت کا کام کیا۔ ایک کافر جگہ میں پیدا ہوئے، ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوئے، باپ کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر کھڑے ہوئے، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مناظرہ کیا۔ ستاروں کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستارے جب ڈوب گئے کہا کہ یہ میرا رب نہیں۔ پھر چاند کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، پھر چاند جب غروب ہو گیا کہا کہ یہ میرا رب نہیں۔ سورج کو دیکھ کر کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، سورج بھی جب ڈوب گیا کہا کہ یہ میرا رب نہیں۔ اپنی قوم کو توحید سے سمجھا، توحید سمجھائی۔
قوم والے عید کے لیے گئے, شرک کرنے کے لیے اپنی عید کے لیے گئے تو پورے بتوں کو کاٹ دیا اور بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار تھما دی. جب قوم والے واپس آئے, پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ ہم سنتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم یقال لہ ابراہیم, جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, آ کر کے کہا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ ابراہیم نے کہا کہ جاؤ بڑے بت کے ہاتھ میں پتھر ہے اسے پوچھو. جب قوم والوں عقل سے سوچے, دماغ لڑائے, معلوم ہے کہ یہ بتیں نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں, تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے سامنے آئے. آزر نے کہا تم کس کی دعوت دے رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ کی, الذی یحیی و یمیت, جو زندگی اور موت دیتا ہے. کہا کہ انا احیی و امیت, میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. دو لوگوں کو بلایا, ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے بھی زندگی دی, میں نے بھی موت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بیوقوف ہے آدمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے, تم مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا دے. فبہت الذی کفر. یہ توحید کا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کھڑے, قوم والے آگ میں ڈالے, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. تو ہر نبی کا مقصد توحید رہا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اگر زندگی دیکھ لیں, آپ 23 سال 23 ایئرس 13 سال آپ مکہ میں تھے, صرف ایک سبجیکٹ توحید. توحید. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی ٹارگٹ, یہی سبجیکٹ, اس کے علاوہ کوئی دوسرا سبجیکٹ چلا ہی نہیں مکے میں. سبجیکٹ ہی تھا توحید. آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی آپ نے توحید کے لیے لگا دیا. اور بندے پر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق یہ بنتا ہے, اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت بجا لائیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت بجا لائے, توحید بجا لایا جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے. اگر بندہ ایسا کرے گا تو بندے کا حق اللہ پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے, عذاب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بندے کا پہلا حق, پہلا فریضہ توحید ہے. توحید کے بغیر اگر بندہ اس دنیا میں آیا, بنا توحید کے چلا گیا, تو وہ اپنے مقصد میں بیکار ہو گیا, اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری توحید بجا لانے کے لیے میں نے پیدا کیا. توحید. ایک مومن کی زندگی توحید سے بھری ہوئی ہوتی ہے. صبح اٹھا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلا جا رہا ہے, توحید. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, استعاذہ کر رہا ہے. بیت الخلا سے باہر آیا, غفرانک غفرانک, اللہ اکبر. کھانے کے لیے بیٹھا, بسم اللہ. کھا کر ختم ہوا, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کمائی کے لیے تجارت میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تجارت میں نکلا ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ لے کر نکل گیا. آج کتنا آئے گی روزی میرے حق میں؟ اللہ کے اوپر یقین, محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. جتنی روزی مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہا ہے. سونے کا وقت آیا, اللہم بسمک اموت و احیا. توحید. مکمل ایک بندے مومن کی زندگی توحید سے بھری ہوئی ہوتی ہے. لمحہ بھر بھی اگر وہ توحید کو چھوڑ دیا تو وہ برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. وہ وما خلقت الجن
والانس الا لیعبدون. اس کا سونا بھی توحید ہوتا ہے, اس کا اٹھنا بھی توحید ہوتا ہے, اس کا بیٹھنا بھی توحید ہوتا ہے, اس کا کھڑے ہونا بھی توحید ہوتا ہے. اس کی زندگی صبح پیدا ہوا تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس کے کان میں ڈالی جائے گی. جب وہ مرنے کے قریب آ رہا ہے, مرض الموت میں ہے, لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو یعنی مرض الموت میں ہوئے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو یہ زندگی کا اہم مقصد ہے. ہمارا ایک داعی کا دعوتی نظریہ, دعوتی فکر توحید سے بھری ہونی چاہیے. وہ اگر کوئی بھی ایک سینٹر, اسلامک سینٹر کھول رہا ہے, ایک مسجد بنا رہا ہے, تعمیر کر رہا ہے, ایک دعوتی مشن کو لیتا ہے, تو اس کے مشن میں سب سے پہلے نمبر پر توحید ہونا چاہیے. اگر اس کے مشن میں توحید ہی نہیں ہے تو اس کی دعوت شریعت کی نظر میں غیر مقبول ہے. توحید ہی نہ ہو دعوت میں, دعوت ہی غیر مقبول ہے. شرک سے بھی راضی ہو گئے اور دیگر چیزوں سے بھی راضی ہو گئے تو یہ توحید نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیج رہے تھے, آپ یمن بھیجتے سمے آپ نے معاذ بن جبل سے کیا کہا کہ معاذ تم کیسی جگہ جا رہے ہو؟ سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کتاب اللہ تو ایک توحید کی دعوت دینا, اگر اس کو قبول کر لیں تو پھر تم انہیں نماز کا حکم دینا, نماز پڑھنے لگے, زکوٰۃ, اس طرح سے ماہ رمضان کے روزوں کا حکم دینا. تو سب سے پہلے جو ٹارگٹ ہونا چاہیے, اپنی دعوت کا مشن جو ہونا چاہیے وہ توحید ہونا چاہیے. معزز حاضرین, اسی توحید کی فضیلتیں, جتنی فضیلتیں توحید کی بتائی گئیں اتنی زیادہ فضیلتیں کسی اور کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں. میں کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بندہ مومن جنت میں داخل ہو سکتا ہے. سمجھو جنت کی انٹری توحید ہے, جنت کا آئی ڈی کارڈ توحید ہے. آپ کا اگر تھمب قبول کرنا ہے تو وہ توحید والے کا ہی تھم قبول ہوگا, ورنہ کسی اور کا تھم قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو کوئی اس حال میں مرا وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے روکتی ہے, جہنم اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عسیلہ رضی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی مرض الموت میں تھے, بیماری میں تھے, آپ عیادت کے لیے آئے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر کے وہ رونا شروع کر دیے. عبد الرحمن بن عسیلہ, حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر مجھے موقع ملے, اجازت ملے تمہاری سفارش کرنے کی تو میں ضرور بضرور تمہاری سفارش کروں گا, اور مجھے جتنا ہو سکے میں تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور تم جانتے ہو کہ میں نے نبی سے جو باتیں سنی وہ تمام کی تمام باتیں پہنچا دی ہیں, سوائے ایک حدیث کے جو میں تمہیں اب بیان کرنے جا رہا ہوں. موت کے قریب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وہ کیا حدیث ہے؟ فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار, جو کوئی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حرم اللہ علیہ النار, اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے. جہنم کو اللہ تعالیٰ اس آدمی پر حرام کر دیں گے جو توحید پر جس کی موت ہو. یعنی توحید ہی ایک راستہ ایسا ہے جو جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے. توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے. اور تو اور سفارش, کل قیامت کے دن سفارش ہوئے گی. سفارشوں کی قسمیں پڑھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, شفاعت کبریٰ.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اہل توحید کے لیے، اسی طرح سے اہل ایمان ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، یہ بھی سنے ہیں آپ۔ تو سفارش جتنی بھی ہیں، جس شخص کے حق میں سفارش کی جائے گی اسی شخص کے حق میں سفارش کی جائے گی جو موحد ہو، جو توحید پرست ہو۔ اگر وہ توحید پر وفات نہیں پایا، شرک میں اگر اس کی وفات ہوئی تو اس کے حق میں ہرگز بہرگز سفارش نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہے جو تمہاری سفارش کا، تمہاری شفاعت کا حقدار ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اولا منك لما رأيت من حرصك على الحدیث۔ ابو ہریرہ، مجھے معلوم ہے کہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے پاس علم کی حرص ہے، علم حاصل کرنے کی حرص ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اشعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ خوش نصیب قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جس کی سفارش کی جائے گی جو سچے دل سے، پاک دل سے، خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ ایکسپٹ کیا ہو، توحید کو جو خلوص کے ساتھ قبول کیا ہو، اسی کی سفارش کی جائے گی۔ یعنی سفارش کرنے کا راستہ ایک ہی ہے، توحید پر مرے۔ اگر کوئی قبر کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ اللہ کے رسول میری سفارش کر لو، قبول کر لو، تو گویا وہ شرک کر رہا ہے، وہ سفارش طلب کر رہے ہیں، گویا وہ شرک کر رہے ہیں۔ سفارش اگر مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما، یہ توحید ہے۔ کیونکہ شافع، مشفوع، مقدار سفارش یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوگا۔ یعنی شافع بھی اللہ چنے گا، مشفوع بھی اللہ چنے گا کہ آپ سفارش کیجئے فلاں عبد الرحمن کے بارے میں، اتنی سفارش کیجئے، یہ اللہ کی اجازت ہوگی، اور چوائس بھی اللہ کی ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، نہ کوئی دیگر مومنین سفارش کریں گے، نہ ہی کوئی فرشتہ کوئی سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی سفارشیں کی جائے گی۔ نہ قرآن سفارش کرے گا، نہ سورۃ البقرہ سفارش کرے گا، نہ سورۃ آل عمران سفارش کرے گا۔ تمام کی تمام سفارشیں صرف اہل توحید کے لیے ہوں گی، وہ بھی اللہ تعالی کی اجازت کے بعد ہی ہوگی۔ ایک تو سفارش جس کے حق میں کی جائے گی وہ توحید پرست ہو، سفارش کرنے والا بھی توحید پرست ہو۔ اگر توحید پر نہیں مرا ہو تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان جب وفات پا جاتا ہے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے افراد شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ نماز جنازہ کھڑے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، دعا پڑھ رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں ہم دنیا میں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنہ واعیدہ من عذاب القبر۔ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں۔ اگر توحید پرست سفارش کرنے والے اگر 40 توحید پرست ہو، سفارش کرنے والے بھی توحید پرست ہو، اور جو میت ہے، مرا ہوا ہے، وہ بھی توحید پرست ہو، تبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، قبول ہوگا۔ اگر توحید پر نہیں مرا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، اور سفارش کرنے والے شرک کرتے ہوں تو ان کی بھی سفارش ہرگز و ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا راستہ سفارش کا ایک ہی ہے، وہ توحید ہے۔ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتی ہے۔ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے، انسان کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، توحید ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں، تم سے پہلے والی امت میں ایک آدمی تھا، وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اپنے بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیں۔ تو بچوں نے ایسے ہی کیا، باپ کی وفات کے بعد جلا دیا
اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا. اللہ تعالیٰ اس راکھ کو جمع کیا, اس کو زندہ کیا. پوچھتا ہے کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب چیز ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے خوف نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا. اللہ رب العزت اس وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کی وجہ سے سارے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں, مگر شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے, مگر اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں. اللہ چاہے تو تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں. اہل توحید بھی جہنم میں جائیں گے. کون جائیں گے؟ اہل توحید جہنم میں جائیں گے. کون اہل توحید؟ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے, ہمیشہ نہیں رہیں گے. مگر اللہ تعالیٰ دوسرے جو گناہ ہیں, نماز چھوڑنا, زکوٰۃ ادا نہیں کرنا, چوری کرنا, دیگر گناہ, اللہ چاہے تو توحید پرست کو جہنم میں ڈالے گا, مگر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. توحید اس کو جہنم سے بچا لے گی. حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید. دیکھیں کئی لوگ بولتے ہیں, دیکھو قرآن میں کہا گیا مسلمان ہونا چاہیے. یہ توحید کہاں سے لا رہے ہو آپ لوگ؟ توحید کا لفظ کہیں قرآن میں حدیث میں آیا ہے؟ میں کوشچن کر رہا ہوں آپ کو. قرآن میں حدیث میں کہیں توحید کا لفظ آیا ہے؟ نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے. حدیث میں دو حدیثیں ایسی ہیں جس میں توحید کا لفظ آیا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون ویطرحون علی ابواب الجنہ قال فیرش علیہم اہل الجنہ الماء فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالۃ السیل ثم يدخلون الجنہ. حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل توحید کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. کون اہل توحید؟ گناہوں کے مرتکبین, توحید کے علاوہ, شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ کیے رہتے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا, انہیں آگ جلائے گی یہاں تک کہ وہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. کوئلہ, کولسا جسے بولتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آ جائے گی. اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی. یاد رکھ لیجئے, کوئی بھی مسلمان جنت میں جو داخل ہوگا اس کا عمل نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہی اصل میں. اللہ جس پر رحم کرے, اللہ کی رحمت جسے مل جائے, اللہ کی رحمت کی خاطر ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, الغرض اہل توحید یہاں تک کہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. پھر اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی, پھر انہیں اٹھا کر جنت کے دروازوں کے پاس پھینک دیا جائے گا. اہل جنت کے دروازوں سے ان کو پانی ڈالیں گے, یہاں تک جس طرح ایک پودا نکلتا ہے ویسے ان کو دوبارہ جسامت آ جائے گی, پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی جنت میں جانے کا سبب توحید ہے. ایک اور روایت ہے اسی کے معنی کی, اہل توحید اور مشرکین دونوں جہنم میں ہوں گے, عذاب ہوتا ہوگا. مشرکین کہیں گے دنیا میں بہت کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو بھی تو ہمارے ساتھ ہی آ گیا یہاں جہنم میں. اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا, اللہ کو غصہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اہل توحید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. پھر جو ہے کافر مشرکین کہیں گے ہے کاش ہم بھی توحید قبول کرتے. قرآن کریم کی 14ویں پارے کی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کافر چاہیں گے اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, ہم بھی توحید قبول کیے ہوئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ توحید ہی ایک واحد راستہ ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. ہمیشہ جہنم میں توحید پرست ہرگز نہیں ہوگا. اس کے گناہ اگر بدکنے کے بعد, ختم ہونے کے بعد
عذاب ہونے کے بعد آخرکار نتیجتاً وہ جنت میں جائے گا، جنت ہی اس کا ہمیشہ ہمیش ٹھکانہ ہوگا۔ یہ توحید ہی ایک ایسی راستہ ہے، ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی نجات دلا سکتی ہے۔ یہ توحید ہی ایک ایسی سرٹیفکیٹ ہے، یہ توحید ہی ایسا بطاقہ ہے، ایسا آئی ڈی کارڈ ہے جو انسان کو جنت پہنچا سکتی ہے۔ توحید کی ویلیو کیا ہے؟ توحید کی ویلیو کیا ہے؟ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ لوگ معلوم ہے بطاقہ کس کو بولتے ہیں؟ اکثر لوگ سعودی عرب گئے ہوں گے، بطاقہ عربی زبان میں کہتے ہیں آئی ڈی کارڈ کو۔ کل قیامت کے دن ایک گنہگار توحید پرست آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا سب کے سامنے۔ وہ سامنے آئے گا، نام اعمال تولنے کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر جو اس کے گناہ لکھے جائیں گے اس میں ایک پلڑے میں ڈالے گا ترازو کے، اور ایک ایک رجسٹر کا سائز حدیث میں آتا ہے انسان کی نگاہ حد جہاں تک جاتی ہے اتنا لمبا اور چوڑا، انسان کی نگاہ حد جہاں تک جاتی ہے اتنا چوڑا، اتنا لمبا اتنا چوڑا، سب اس کے کالے کرتوت لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا بھائی اس نام اعمال میں کچھ کمی پیشی کی گئی ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز لکھ دی گئی جس کو تو نے نہیں کیا؟ کہے گا اللہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ میرے فرشتے کرامن کاتبین نے کچھ کمی پیشی کی ہے اس میں؟ کہے گا نہیں اللہ سب حق ہے، یہ سب کام میں نے کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھے، ہماری موت ہو اللہ تعالیٰ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ یہ بطاقہ، یہ چھوٹا آئی ڈی کارڈ، یہ میرے کیا کام آئے گا؟ اللہ کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تجھ پر انصاف کیا جائے گا تیرے ساتھ۔ پھر اس بطاقے کو ترازو کے ایک اور پلڑے میں ڈالیں گے تو لا الہ الا اللہ جو بطاقہ تھا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا 99 رجسٹر پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح سے اس کے نیک اعمال وزندار ہو جائیں گے۔ سب سے وزندار عمل توحید ہے، سب سے وزندار عمل توحید ہے، اس سے بڑا عمل کوئی اور نہیں۔ قرآن کا پہلا حکم توحید ہے، قرآن کی پہلی نفی شرک ہے۔ جس کام سے روکا گیا وہ شرک ہے اور جس کام کا حکم دیا گیا وہ توحید ہے۔ یہ توحید ایک بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے یا رب علمنی کلمہ اذکرک، اے میرے اللہ مجھے کچھ ایسے کلمے سکھا میں تیرا ذکر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ کہا یا رب کل عبادک یقولون، اے رب یہ تو تیرے پورے بندے کہتے ہیں، میں تیرا خاص بندہ ہوں، نبی ہوں، مجھے خاص ذکر سکھا دے۔ مقصود یہ تھا کہ خاص ذکر سے اس درجے تک میں پہنچ سکوں، اس لائق بن سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اسپیشل ذکر مجھے سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ کہا یہ تیرے بندے تمام بندے کہتے ہیں۔ کہا موسیٰ ساتوں آسمان، کیا بولیے؟ ساتوں آسمان، یہ آسمان اور یہ زمین، پہلا آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 ایئرس کی مسافت، 500 سال کی مسافت۔ انسان مر جائے گا 60 ایئر 65 میں مر جائے گا انسان۔ پھر ایک آسمان سے دوسرا آسمان 500 ایئر، دوسرے سے تیسرا 500 ایئر، تیسرے سے چوتھا، پھر یہ زمین، ایک زمین کے نیچے اور 6 زمینیں ہیں، 500 سال کی مسافت ایک زمین۔ یہ ساتوں آسمان اور اس میں رہنے والی ساری مخلوقات، کیا ہے ساری مخلوقات؟ فرشتے بھی آ گئے اس میں، اللہ کی پوری مخلوق آ گئی، ہمیں نظر آنے والی اور نظر نہیں آنے والی پوری مخلوق آ گئی۔ ساتوں آسمان
ساتوں زمینوں میں رہنے والی ساری مخلوقات اور ساتوں زمینیں بھی پوروں کو ملا کر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. میزان جو کل قیامت کے دن ہوگا ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. دنیا کی ساری جائیداد, یہ کائنات کی سب سے اچھی چیز توحید ہے. یہ اللہ کا بہت شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت, اس کائنات کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی. یا موسیٰ, اے موسیٰ, یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس میں رہنے والی پوری مخلوقات سوائے میرے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو ڈال دیا جائے. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. معزز حاضرین, یہ کس کے لیے فضیلتیں ہیں؟ صرف توحید کی یہ فضیلتیں ہیں, اس سے بڑی فضیلتیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں. اور سب سے خطرناک چیز شرک ہے. معلوم ہے شرک اور توحید میں کیا فرق ہے؟ شرک انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہے. ہاں, بہت اچھا عنوان ہے, ڈارکنس ٹو, ماشاءاللہ, اندھیرے سے اجالے کی طرف. یہ شرک انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہے. توحید انسان کو روشنی دکھاتی ہے. توحید انسان کو روشنی دکھاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے, جہاں شرک ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. جہاں شرک ہو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی. شرک آ گیا تو وہ پتھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے, پتھر کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے لوگ, کبھی کھول کے نہیں دیکھیں گے اس پتھر میں کیا ہے. توحید آئے گی, پتھر بھی پھوڑے گا, آسماں بلکہ جو ہے چاند تک چلے گیا انسان. آج انسان کو چاند تک کون سی چیز پہنچائی؟ توحید انسان کو پہنچائی, چاند تک پہنچا دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ, کہ پہلے امت تقریباً 100 پیڑھیاں ایک ہی امت تھے, یعنی توحید پر تھے. آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک کی جو پیڑھیاں تھیں وہ توحید پر قائم تھی. 100 پیڑھیاں. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک کشتی بنائی گئی جو اللہ کے عذاب سے روک سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنانے کا, اور اس کشتی میں جو بھی توحید قبول کیے تھے تمام جوڑے کو اس کشتی میں ڈالا گیا. تو سوچئے اتنی ترقی, علماء لکھتے ہیں یہ توحید کا سبب تھا, توحید تھی جس کی وجہ سے انسان اتنی ترقی کیا. مکہ المکرمہ 23 سال پہلے کیا حال تھا؟ سب شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے, بتوں کو پوجتے تھے. 23 سال میں نقشہ بدل گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور میں سب مالدار ہو گئے, حتیٰ کہ خیبر کے بعد سے ہی لوگ مالدار بننا شروع ہو گئے. مالی حالتیں سب کی سدھرنے لگی. کیسے؟ توحید سے. کیونکہ توحید انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے اور شرک انسان کو دائرہ بنا دیتی ہے. توحید انسان کو نڈر بناتا ہے, بہادر بناتا ہے. شرک انسان کو بزدل بناتا ہے, ڈرپھوک بناتا ہے. سامنے سے کالی بلی چلے گئی, ڈر گیا, ارے میرا معاملہ اب بدل گیا. گھر کے سامنے 2 لیمو پڑ گئے, ڈر گیا, او مجھے کچھ ہو گیا. یہاں پہ بستر پر کچھ مل گیا, کچھ خراب ہو گیا. یہاں پہ گھر میں کچن کے اندر کچھ کاکروچ آ جائیں, ڈرنا شروع ہو جائے گا. چونٹی آ جائیں, ڈرنا شروع ہو جائے گا, اب میرا معاملہ بگڑنے والا ہے. یہ شرک انسان کو بزدل بنا دیتا ہے, ڈرپھوک بنا دیتا ہے. توحید انسان کے سامنے کتنا بھی بڑا طوفان ہو, کتنا بھی بڑا سمندر ہو, توحید انسان کو پوری ہمت کے ساتھ کھڑا کرے گی. فرعون, اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو, موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر دیے, نکل گئے. موسیٰ بنو اسرائیل کو لے کر نکلے. بنو اسرائیل جیسے ہی سمندر سامنے, سمندر پیچھے فرعون, بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, ہم پکڑے جائیں گے. ہمارا پہلے بھی یہی حال تھا, اب بھی یہی حال ہے, ہم پکڑے جائیں گے, اب ہمیں مار دے گا فرعون. موسیٰ علیہ السلام کی توحید دیکھیے, آپ کا توکل دیکھیے. توحید آپ کو پوری ہمت کے ساتھ کھڑا کی. کہا قال کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. کہا موسیٰ سمندر پر لاٹھی مار,
راستے بن گئے. اللہ اکبر. توحید پوری ہمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. کافر اوپر ہیں, بس نیچے دیکھ لیں تو نظر آ جائیں گے ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ نیچے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے, پکڑے جائیں گے. کہا ابو بکر جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو, جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا معاملہ. انسان کو توحید پوری ہمت کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. شرک انسان کے سامنے آڑ بن جاتی ہے, دروازے بن جاتے ہیں. توحید کے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے. دیکھیں ایک آدمی مشرک ہے, اس کا ایک دنیا میں ٹارگٹ تھا. دوسرا ایک آدمی موحد ہے, اس کا بھی ایک ٹارگٹ تھا. اس کا بھی ٹارگٹ ہے ڈاکٹر بننا, مشرک کا. مسلمان کا ٹارگٹ ہے ڈاکٹر بننا. یہ توحید پرست ہے, موحد ہے, یہ مشرک ہے. موحد بھی کوشش کیا, مشرک بھی کوشش کیا. اب مشرک کوشش میں دھاگے باندھتا ہے, ناریل پھوڑتا ہے, سجدے کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ, پیسے ڈالتا ہے, یہ کرتا ہے, پوری امیدیں لگا کر کے رہتا ہے. اس کے پاس کوئی اس کے آگے چارہ نہیں. اگر ناکام ہو گیا, فیل ہو گیا, کیا کر لے گا؟ پتھر کو پوچھتا تھا جو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا تھا, سوسائڈ کر لے گا, کیونکہ اس کے پاس راستہ نہیں ہے, اندھیرا ہے. بس جتنی حد تھی, جتنی باؤنڈری تھی, اس میں اس نے جو کرنا تھا کر لیا. اس کے مقابلے میں اگر موحد ہے, فیل ہو گیا, اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں نہیں رکھا ہے, میری تقدیر میں اللہ نے رکھا, دوسرا راستہ تلاشنا شروع ہو جائے گا. یہ توحید جو ہے انسان کے لیے راستے ایگزٹ کھولتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی حاصل کرے, اللہ سے ڈر جائے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. شرک اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل میں اللہ کی تعظیم ڈالتی ہے. اگر شرک انسان کے اندر آ جائیں تو غیر اللہ کی تعظیم آ جائے گی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. جو توحید قبول کیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سخت محبت کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعظیم کرتے ہیں. توحید انسان کو طاہر بناتا ہے, شرک انسان کو نجس بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس, مشرکین نجس ہیں. نجس ظاہری نہیں, روحانی اعتبار سے باطنی نجس ہیں. ان کے دل میں شرک ہے, جس کے دل میں شرک ہو وہ نجس ہے. اگر وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ کھانا حرام ہے ہمارے اوپر. اس کے علاوہ اگر توحید پرست ہے, وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے ہمارے لیے, وہی حلال ہے ہمارے لیے. اگر مشرک ذبح کرتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے بھی اگر ذبح کرتا ہے, مشرک ذبح کرتا ہے, ہمارے لیے حرام ہے. انما المشرکون نجس. اگر توحید پرست بسم اللہ بھول گیا مگر ذبح کیا اللہ کے لیے تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے. الغرض یہ توحید اور شرک کا یہی فرق ہے. معزز حاضرین, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک نفی اور دوسرا اثبات. نفی لا الہ, اس وقت تک ہم ایمان نہیں قبول کر سکتے, توحید میں نہیں آ سکتے جب تک کہ ہم معبودان باطلہ کا انکار نہ کر دیں. لا الہ, کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. اگر کوئی یہ کہے اللہ ہی معبود برحق ہے, نہیں, وہ توحید میں داخل نہیں ہوا. ضروری ہے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں, غلط معبود ہیں, غلط افکار ہیں, سب کا سرے سے نفی کرنا, انکار کرنا, یہی توحید ہے. الا اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے لیے پوری وحدانیت ثابت کرنا, یہی توحید ہے. اور توحید کے لیے صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے. توحید کے شروط ہیں, خالصا من قلبہ, علم, اخلاص. ہاں, توحید کے ان تمام شروط کے ساتھ ہی توحید میں انسان داخل ہو سکتا ہے. اگر کوئی زبان سے اقرار کر لیا توحید جنت جائے گا, وہ نہیں جائے گا.
زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی اقرار کرنا ہے، اور جوارح اپنے اعضاء سے پریکٹیکل اس کا ثبوت دینا ہے، تبھی توحید اس کی مکمل ہوگی، ورنہ اس کی توحید مکمل نہیں ہوگی۔ ابو طالب دل سے مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کیا۔ حالت مرض میں ہے، موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کلمۃ احاج لک عند اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ بول دو، زبان سے اقرار کر لو، یہ ایسا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس حجت قائم کی جاتی ہے، جنت کو جانے کا راستہ یہی ایک کلمہ ہے۔ مگر ابو جہل وغیرہ نے ابو طالب کو بھڑکا دیا، گمراہ کر دیا۔ ابو طالب اسلام کے لیے کیا نہیں کیا، اسلام کے لیے کیا نہیں کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں اگر سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کا پاور تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ شعبہ ابی طالب بائیکاٹ کیا گیا 3 سال، اسلام کے لیے ابو طالب نے برداشت کیا۔ اسلام کے لیے ابو طالب نے کیا کیا، کیا نہیں کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکمل ایک ڈھال رہے، بیک گراؤنڈ سپورٹ، پاور ابو طالب کا تھا۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کی وفات کے بعد طائف والوں نے آپ کو پتھر سے مارا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے 100 اونٹ انعام رکھ دیے گئے جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے ہوئے۔ ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوئے کوئی، مارے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود بھی ابو طالب دل سے اسلام قبول مانتے تھے مگر زبان سے اقرار نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر توحید قبول نہیں کیا جہنم ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے انکار کر دیا، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، توحید قبول نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم چلا گیا۔ توحید قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود سے، دل سے اور زبان سے اس کا اقرار کریں۔ کوئی چیز انسان کو سپورٹ نہیں کر سکتی، بچا نہیں سکتی جنت اور جہنم سے سوائے توحید کے۔ اپنے بیٹے کو نبی نہیں بچا سکا، اپنے چچا کو نبی نہیں بچا سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا نہیں سکے جہنم سے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے بچا نہیں سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو جہنم سے بچا نہیں سکے۔ چاہے وہ بیوی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، چچا ہو، کوئی چیز انسان کو نہیں روک سکتی، جہنم جانے سے روک نہیں سکتی۔ صرف ایک چیز انسان کو روک سکتی ہے، وہ ہے توحید۔ اور توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ منافقین زبان سے کہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے صفوں میں رہتے تھے، مگر دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، توحید قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ کہا کہ منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خدا کرے گا۔ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہ کے برابر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کی تہ میں ہوں گے۔ زبان سے اقرار کیا مگر دل سے قبول نہیں کیا۔ توحید تبھی مکمل ہوگی جب اس کو زبان اور دل دونوں سے اس کو مانا جائے اور اپنے اعضاء سے پریکٹیکل عمل کر کے دکھائیں، وہی انسان کی توحید کامیاب ہو سکتی ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے۔ اللہ کا رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، گویا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں، ایک توحید اگر انسان قبول ہی نہیں کیا، 1000 نمازیں پڑھ لیں، 1000 صدقات کر لے، سوشل ورک کر لے، سب عمل برباد ہے، جیسا کہ ابو طالب کا پورا سوشل ورک برباد ہو گیا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت میں اپنائیں. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی 4 رکعت ہیں، اگر اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ میں 5 رکعت پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا، زیادہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیا ہو جائے گی؟ نماز برباد ہو گئی. اگر کوئی جان بوجھ کر کے ظہر کی 5 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ضائع برباد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عبادت 6 چیزوں سے مطابقت کریں. نمبر 1 جنس، نمبر 2 سبب، نمبر 3 کیفیت، نمبر 4 مقدار، نمبر 5 وقت، نمبر 6 جگہ. اگر یہ 6 چیزیں سنت سے مطابقت کرتی ہیں، موافقہ دیتی ہیں، تب ہماری عبادت طریقے رسول پر ہوئی، ورنہ ہماری عبادت بدعت ہو گئی. ہماری عبادت بدعت ہو گئی. جنس کی مثال، جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں حدیث میں بتایا گیا قربانی جن جانوروں کی کرنی ہے وہ بہیمۃ الانعام. کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام. اونٹ اس کی قسمیں، گائے بیل اس کی قسمیں، بکرا چھیلی دمبا اس کی قسمیں. یہ تینوں کے علاوہ چوتھی چیز کی قربانی نہیں دے سکتے. اگر کوئی ہرن کی قربانی دے گا قبول ہوگی؟ مرغی کی قربانی دے گا قبول ہوگی قربانی میں؟ نہیں. قرآن نے کہا جنس بتا دی بہیمۃ الانعام، یہ 3 ٹائپ کی ہی قربانی قبول ہوگی، چاہے اونٹ اس کی قسمیں، بیل اس کی قسمیں، بکری اس کی قسمیں. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، گرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جنس مطابقت ہونا سنت سے ضروری ہے. دوسری چیز ہے سبب. سبب عبادت کرنے کا سبب ہو، سبب کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی. اور وہ سبب سنت سے موافقت ہونا. اگر سنت کے مخالف ہو سبب، وہ عبادت ضائع ہے، بیکار ہے. اگزامپل، اگر کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، سبب کیا ہے؟ 15ویں شعبان کو معراج کرانا. کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا یہ سلف صالحین سے ثابت ہے؟ تو جو چیز سبب سے نہیں ٹکرائی، موافقہ نہیں دی، وہ عبادت ضائع ہے، برباد ہے. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر میلاد النبی بناتا ہے تو کیا قبول ہوگی؟ وہ نہیں، کیونکہ سبب شریعت کا سبب نہیں ہے یہ بلکہ باہر کا سبب ہے، جو اپنی طرف سے انسان بنایا ہوا سبب ہے. آپ پیدائش کے دن جو ہے کتنا بھی جسم نہ لے، کتنے بھی دعوتیں کر لے، اللہ کے نزدیک وہ چیز ہرگز بہرگز قبول نہیں ہوگی. موافقہ مطابقت سنت سے ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، سبب شریعت کی طرف سے ہو. اگر کوئی پیر کو روزہ رکھے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو وہ عبادت اس کی قبول ہوگی. اسی طرح نمبر 3 کیفیت. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا وضو کی کیفیت. اگر کوئی وضو کی کیفیت میں 3 کے بجائے 4 مرتبہ کرتا ہے، وضو ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا. سب سے پہلے کلی کرنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، کلی کرنا ہے. کلی چھوڑ کر کے اگر پہلے ہاتھ دھلتا ہے، ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کوئی کوہنی کو چھوڑ کر یہاں تک وضو کرتا ہے، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیفیت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، جتنی بھی عبادتیں ہیں، کیفیت سنت سے ملنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، وہ بھی ایسے ہی کروں گا، تبھی اس کی وہ عبادت قبول ہوگی، ورنہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. چوتھی چیز مقدار، کوانٹٹی بھی سنت سے ثابت ہونا. مثال کے طور پر اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، سبحان اللہ 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اللہ اکبر 33 ٹائم. اگر کوئی یہ کہ میں 50 مرتبہ پڑھوں گا، قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیونکہ مقدار جتنی بتائی گئی اتنی ہی مقدار. 4 رکعت ظہر، 4 رکعت ہی ظہر، 5 رکعت پڑھے گا، قبول نہیں ہوگی. فجر 2 رکعت ہی فجر، 3 رکعت پڑھے گا، قبول نہیں ہوگی. کعبے کے پاس کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے آگے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہی نبی کا طریقہ ہے.
اگر کوئی سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے کھڑ جائے, سورۃ آل عمران پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائے, ارے میں عمرے کے لیے آیا ہوں, مجھے زیادہ ثواب ملنا ہے, نہیں, کیفیت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ملتی. سفر میں ہے تو اس کے لیے اختیار ہے وہ جمع بین الصلاتین کرائیں, یا پھر کسی کانفرنس کے سبب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے کسی ایک دین کے مقصد کو لے کر کے, ایسی صورت میں یہاں پر ہمیں چھوٹ ملتی ہے جمع بین الصلاتین کا, تو ایسی چھوٹ کو وہ اپنائیں کیونکہ یہی سنت ہے. اگر انسان کی عقل اس میں یہاں آ کر ٹکراتی ہے تو یہ سنت نہیں ہے, تو لہٰذا مقدار بھی سنت سے ثابت ہونا. حضرت سعید بن المسیب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر, فجر کی نماز یعنی سنت 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا وہ بھی سنت پڑھ لیا 2 رکعت. 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہوا نماز کے لیے. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہے. فجر صادق جب شروع ہو گیا وقت, جماعت کھڑے ہونے تک 2 رکعت نماز ہیں. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد, جو دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہیں. کہا کہ یہ 2 کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. تو اس آدمی نے پوچھا کیا مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دیا جائے گا؟ کہا کہ نہیں, تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت, سفر میں موقع ہے, آپ کو قصر کرنا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو چاہیے کہ قصر دے. ارے میں آرام سے آیا, میں فلائٹ میں آیا, میں تھکا نہیں, پہلے اونٹ میں سفر کرتے تھے, ابھی تو ایسا نہیں ہے, اب میں 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں. نہیں, آپ کے لیے چھوٹ ہے قصر, آپ اس آفر کو قبول کرنا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 5ویں چیز وقت, ٹائم. اگر کوئی یہ کہے میں فجر کی نماز کو اٹھ نہیں سکتا, ابھی فجر پڑھ کے سو جاؤں گا, ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. قربانی آپ کی کب قبول ہوگی؟ عید کی نماز کے بعد. اگر کوئی عید کی نماز میں ٹائم ہو جائے گا, میں پہلے ذبح کر دوں گا پھر عید کی نماز پڑھوں گا, قربانی اس کی قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے صدقۃ الفطر, چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے دینا ہے, میں عید کی نماز کے بعد دے دوں گا میرا صدقۃ الفطر, اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. وقت جو سنت نے تعیین کی, اسی سنت کے مطابق, اسی وقت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا. تبھی جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا تبھی مکمل ہوتا ہے, ورنہ انسان اپنی عقل سے جیسے چاہے ویسے کر لے, یہ ہرگز مکمل نہیں ہو سکتی. اور آخری چیز ہے جگہ جو شریعت نے تعیین کر دی اسی جگہ پر. مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ کو آپ کو عرفہ میں رہنا ہے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ کو عرفہ میں رہنا ہے. آپ کو اس ٹائم مزدلفہ میں رہنا ہے, آپ کو مزدلفہ میں رہنا ہے. آپ کو زوال سے پہلے 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنی ہے, زوال سے پہلے ہی کنکری مارنی ہے. آپ کو 11, 12, 13 زوال کے بعد کنکری مارنی ہے, تو آپ کو زوال کے بعد ہی کنکری مارنی ہے. جو وقت شریعت نے بتائیں انہی اوقات کو فالو کرنا سنت کے مطابق, تبھی اشہد ان محمد رسول اللہ کا مکمل تقاضا ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. معزز حاضرین, شاید میرا وقت ہو رہا ہے. ایک آخری چیز, جب ہم نے توحید جان لیا, اس کی قسمیں جان لی, اس کی فضیلتیں جان لیے, پھر کلمہ توحید کا مفہوم مطلوب جو ہے مختصر جان لیا, تو ایک اور حصہ ہے جسے ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ہے سلف صالحین کا طریقہ. اب سوال ذہن میں یہ آ سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن اور حدیث, اب یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ سلف کا طریقہ. کیا یہ کوئی تیسری چیز ہے؟ سوال کر رہا ہوں میں, کیا یہ کوئی تیسری چیز ہے سلف صالحین کا طریقہ؟ نہیں, یہ تیسری چیز نہیں ہے, بلکہ سلف صالحین کا طریقہ سمجھ لیں ایک ڈیمو ہے. آپ اگر کوئی واشنگ مشین, الیکٹرانک چیز خریدتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کتاب چاہتا ہے, اس میں ہاؤ ٹو یوز, آپ واشنگ مشین کیسے یوز کرتے ہیں اس کے انسٹرکشن. آپ 5 kg ہی اس میں کپڑا ڈالیں گے, آپ صرف ڈالیں گے اس کے اندر, ہاں کمبل نہیں ڈالیں گے. اگر کمبل ڈالنا ہو تو آپ کو یہ بٹن پھرانا پڑے گا. آتا ہے نا چھوٹا سا کتاب چا بک آتی ہے چھوٹی, اس میں ہاؤ ٹو یوز, کیسے یوز کرنا ہے. یہ مثال سمجھیں کہ یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. آپ کو قرآن اور حدیث کیسے لینا ہے؟ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق. 2 ہی چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث. کیسے لینا ہے؟
سلف صالحین کے طریقے سے لینا ہے. اگر کوئی آدمی سیمسنگ کا فون خریدا ہو اور وہ فون خراب ہو گیا ہو، یا پھر سیمسنگ کی واشنگ مشین خریدا ہو، خراب ہو گئی ہو، جو انسٹرکشن تھے، جو شرطیں تھے، 5 kg ڈالنے کے بجائے 10 kg ڈال کر کے دھلا، خراب ہو گئی. اب وہ سیمسنگ کی واشنگ مشین کی کمپنی لے کر جائے گا، کسی دوسری کمپنی میں جائے گا، دیکھو بھائی خراب ہو گئی. کہیں گے جا بیوقوف، جو کمپنی سے خریدا ہے جا وہاں جا، جس کمپنی سے خریدا ہے وہاں جا. کمپنی کہے گی کہ یہ اس لیے خراب ہو گئی، تم نے جو رولز تھے وہ رولز کے مطابق تم نے یوز نہیں کیا، تو کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. تو سمجھے وہ رولز صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. سلف صالحین میں سب سے اول طبقہ آتا ہے صحابہ کا. صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، صحابہ نے جیسے حدیث کو سمجھا ہے، صحابہ نے جیسے پریکٹیکل نبی کا طریقہ لے کر ہم تک پہنچایا ہے، وہی فہم سلف ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. انسان کو دلیل قرآن سے بھی یہ دلیل ملتی ہے، حدیث سے بھی ملتی ہے، اور انسان کی عقل سے بھی یہ دلیل ملتی ہے. قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا اللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ ایمان لا لیں، یہ کافر ایمان لا لیں جیسے تم نے ایمان لایا ہے. تو قرآن کس پر نازل ہوئی؟ کون مخاطب تھے؟ مسلمان کون تھے؟ صحابہ اکرام. اگر یہ ایمان لا لیں جیسے تم نے ایمان لایا ہے، تو ایمان لانا، توحید قبول کرنا، عبادتیں بجا لانا جیسے صحابہ نے بجا لایا ہے، جیسے صحابہ نے سیکھا ہے، جیسے صحابہ نے حاصل کیا ہے، جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، ویسے اگر کریں گے فقد اہتدوا، تو ہدایت پر ہوں گے. اگر صحابہ کی طرح نہیں سمجھیں گے تو ہدایت پر نہیں رہیں گے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ جائیں. 2 شرطیں، ایک رسول کی مخالفت نہیں کرنا، دوسرا مومنوں کا راستہ نہیں چھوڑنا. مومنین کون تھے؟ قرآن نازل جب ہوا کون تھے؟ صحابہ تھے. جو صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چلے گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر، صحابہ کی فہم چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے راستے کے دوسرے سے سمجھتا ہے یا اپنی عقل سے سمجھتا ہے، تو وہ سمجھو ہدایت پر نہیں ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے فرقے آئیں گے میری امت میں؟ 73 آئیں گے. انہوں نے 72 میں بڑھ گیا، میری امت میں 73 آئیں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہی فرقہ جنت میں جائے گا. حدیث سے بھی مثال ہو گئی، عقل سے بھی سمجھیں. ایک اگر چشمہ پانی گرتا ہو چشمے سے، وہ چشمے سے پانی گر کر کے نیچے جا کر مختلف راستوں سے چلے جاتا ہے، کبھی کہاں یہیں چل گیا، وہاں چل گیا، وہاں چل گیا. اگر کوئی پانی اس ندی سے لیتا ہے، جہاں چشمے سے گر کر اس ندی سے پانی لے گا، وہ پانی، اور جو ڈائریکٹ چشمے سے پانی لیتا ہے، پکڑتا ہے، وہ پانی، کون سا پانی پیور ہوگا؟ جو ڈائریکٹ چشمے سے ہوگا وہ پانی، اس کے اندر پیورٹی ہوگی، اور جو پانی وہاں سے لیے ہیں اس کے اندر گدلا پن ہوگا. تو لہٰذا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، وہ ہمیں علم انہوں نے سمجھا ہے. تو صحابہ کے فہم کے مطابق اگر ہم چشمے سے لیں گے، چشمے سے سیکھیں گے، تبھی اس دین میں پیورٹی ہوگی جو دین فہم سلف کے مطابق ہوگا. ورنہ ادھر سے ادھر سے ہمارے امام، تمہارے امام، ہمارے بعد والے ادھر کے بعد آئے، ادھر کے بعد آئے، یہاں سے وہاں سے لیں گے تو سمجھ جائیے ہم غارت ہو جائیں گے، ہم خلاف سنت عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر ہم نہیں چلیں گے. اس کی ایک مثال دیتے ہوئے، ایک جنگ ہوئی، جنگ قسطنطنیہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں. دیکھیں صحابہ نے کیسے سمجھا، کیونکہ وہی جب نازل ہو رہی تھی کون تھے حاضر؟ کون تھے حاضر؟ کون تھے؟ تو کون سی آیت کس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی کون جانتے؟ صحابہ. اگر ہم کچھ آیتوں کو ڈائریکٹ لے لیں، اس کا ریزن نہ جانیں، تو آیت کا مطلب ہم ہرگز نہیں نکال سکتے. وہ آیت کا مطلب ہرگز نہیں نکال سکتے. ہماری کتنی جماعتیں ایسی ہیں
بیٹھتی ہیں, قرآن کھولی, آیت پڑھی, ترجمہ پڑھی, اپنی طرف سے اپنی عقل سے تفسیر کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. گمراہی کا سبب ہے, گمراہی کا سبب ہے. انسان اپنی عقل سے جو دل میں آئے وہ تفسیر کریں, وہ گمراہی کا سبب ہے. وہ صحابہ نے جیسے سمجھا ہے قرآن کو, اگر ہم ویسے نہیں سمجھیں گے گمراہی کا سبب ہے. اس کی مثال قسطنطنیہ میں ایک آدمی, فوجیں تیار تھی مسلمانوں کی, اپوزٹ روم کی فوج تیار تھی جنگ کے لیے. ایک آدمی جو ہے کہا کہ میں جاؤں گا. طریقہ عموماً جنگ کا یہ ہوتا ہے, 4 آدمی وہاں سے نکلتے ہیں, 4 آدمی یہاں سے نکلتے ہیں. شروعات میں 4 لوگ نکلتے ہیں, پھر جو ہے جنگ ہوتی ہے. مگر یہ آدمی بولا میں پوری فوج میں اکیلا جا کر لڑ دوں گا, اور بعض روایت میں آتا ہے گیا گھسا مر بھی گیا. تو لوگوں نے اس کو سمجھایا قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. قرآن میں اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہٰذا تم اگر رولز کے مطابق خلاف جاؤ گے تو اپنے آپ کو کیا کر لیے, ہلاکت میں ڈال لیے. آیت کا ترجمے کے مطابق صحیح دکھ رہا نا. صحابی تھے وہاں ابو ایوب انصاری, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے, نہیں, تم جو آیت کا استدلال کر رہے ہو آیت کا پس منظر یہ نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم کی آیت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب فتوحات ہو گئے, مسلمانوں کی حالتیں سدھر گئی, تو مسلمان تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تھوڑا دھیان نہیں دے رہے تھے. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی, کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر مال خرچ نہیں کرو گے گویا تم جہاد کے باب میں ہلاکت میں ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے آیت کا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی فہم کے مطابق ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اپنی عقل دوڑائیں گے, عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے, واقعی ہم برباد ہو جائیں گے, ہم ضائع ہو جائیں گے. ہمیں صحیح راہ ہرگز نہیں ملے گی, ہم دوسروں کی راہ کے محتاج ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے طریقے کے مطابق ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخفین اولا من اعلی. اگر دین کو اپنی عقل سے سمجھنا ہوتا, صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر اپنے عقل سے سمجھنا ہوتا, تو مسح کہاں کرتے؟ موزوں پر مسح کہاں کرنا ہے, کہاں کرنا ہے بتائیے, ایکشن سے بتائیے, اوپر کرنا. اگر عقل سے سوچے تو نیچے کرنا ہے. تو حضرت علی نے کہا اگر دین کو عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو مسح کہاں کرنا ہے, نیچے کرنا ہے. دین کیا سکھا رہا ہے, مسح اوپر کرو. اللہ اکبر. تیمم وضو کا بدیل ہے. اگر پانی نہیں ملتا ہے یا پھر جو ہے پانی استعمال کرنے سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے, ہلاک ہو سکتا ہے انسان, تو تیمم کریں. وضو کا طریقہ کیا ہے, تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ, ہو گیا تیمم. وضو کلی کرنا. اگر کوئی وضو کا بدیل سمجھ کر عقل دوڑائے, مٹی کو منہ میں ڈال لے گا انسان, اور مٹی اٹھا کر چہرے پر بھر لے گا, مٹی اٹھا کر ہاتھ میں ڈال لے گا, سر پر ڈال لے گا. تو جو شریعت ہمیں بتائی گئی ویسی ہی شریعت ہے. انسان اپنی عقل کے مطابق سمجھنے جائے گا تو دین کی کسی بھی باب میں وہ ٹھوس نہیں بن پائے گا. اسی لیے اپنی عقل کو ہٹائیے اور دین پر جمیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, صحابی آئی, کہا ما بالن الحائض, ہم حائضہ عورتوں کے لیے ایسا کیوں حکم ملا کہ ہم روزے کی قضا کریں, نماز کی قضا نہ کریں؟ عورت اگر پیریڈ میں ہو نماز کی قضا کرنا ہے, اس کو کرنا ہے نہیں. جو پیریڈ گیا وہ نماز گئی, سو گئی. روزہ اگر رمضان میں ہو جائے تو اس کو پورا کرنا ہے, نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. یہ کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ دین نے بتایا, نبی نے بتایا. اب انسان عقل لڑائیں, دین کو ہٹا کر عقل دوڑائیں. ارے بھائی روزے کی قضا ہے تو نماز کی بھی قضا کرنا. ایسے ہی ایک عورت آئی کہ ہمیں ایسا کیوں حکم دیا گیا نماز کی قضا نہ کریں, روزے کی قضا کریں؟ عقل تو کہتی ہے کہ نماز کی بھی قضا کریں. کہا ہل انت حروریہ,
کیا ماں دین کو تو عقل سے سمجھتی؟ نبی نے کہا بس کہا، نماز کی قضا نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، روزے کی قضا کرنا ہے، بس کرنا ہے، نبی نے جیسا حکم دیا ویسے ہی ہمیں چلنا ہے۔ تو دیکھیں انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل نہ دوڑائیں، بلکہ جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، نبی کے طریقے کو سمجھایا ہے، کیا ہے، بتایا ہے، وہی طریقہ جو ہے ہمارے لیے مناسب ہے اور صحیح راہ تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، ورنہ جو ہے ہم گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ لے سکتا ہوں میں وقت؟ لے سکتا ہوں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ انسان تک دلیل پہنچنا کمال نہیں ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں، ہاں دلیل لے لیے، نہیں، مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں علماء اکرام سمجھا سکتے ہیں، جو صحیح حق والے علماء ہیں یہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر غلطی کیا ہوتی ہے، کسی ایک مسئلے میں دلیل دیکھ لی بس اس کا فتویٰ دینا شروع کر دی۔ ایک مسئلے کا فقہی مسئلہ نکالنے کے لیے کئی دلیلوں کو، پوری دلیلوں کو اکٹھا سامنے رکھ کر کے مسئلہ نکالیں گے، اس کی صورت یہ ہوگی، اس کی صورت یہ ہوگی، اس کی صورت یہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی ایک جماعت سفر پر گئی، واپسی میں جنگ کا معاملہ تھا یا پھر کیا تھا، ایک آدمی وہ زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے جب رات میں سوئے تو وہ جنوبی ہو گئے، مطلب غسل ان کے اوپر واجب ہو گیا، صبح اٹھے غسل واجب ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا دیگروں سے کہ میرا زخم زیادہ ہو گیا، اگر میں پانی ڈالوں گا، نہاؤں گا تو میرا زخم اور بڑھ جائے گا، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں، تیمم کب نہیں کرنا ہے، جب پانی نہ ہو تو تیمم کرنا ہے، لہٰذا یہاں پر پانی ہے تو آپ کو غسل ہی کرنا ہے۔ بیچارے غسل کیے، راستے میں ہی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، اس کو مار دیا غلط فتویٰ دے کر کے اس کو مار دیا، اللہ انہیں برباد کریں۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو کیوں نہ پوچھ لیتے؟ تو معلوم یہ ہوا علم صرف دلیل نکالنے کا کام نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو ویسے ہی سمجھنا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنا، تبھی جو ہے ہم صحیح راہ پر جا سکتے ہیں اور صحیح منہج پر جا سکتے ہیں، صحیح طریقے کے مطابق ہم چل سکتے ہیں۔ یہی صحابہ کا راستہ ہے اور یہی فہم سلف کا مطلب ہے۔ معزز حاضرین، آج کا خلاصہ کلام میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ توحید کے بغیر نجات نہیں ہے، نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے۔ توحید میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارا کوئی بھی عمل توحید کے بغیر قبول نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بھی عمل طریقے رسول کے مطابق ہو تبھی قبول ہوتا ہے، بغیر طریقے رسول کے قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عمل ہو، چاہے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہو۔ آپ نے سنا ہے ایک مشہور واقعہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 3 لوگ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے تعلق سے پوچھا تو اماں عائشہ نے کہا کہ گھر پر رہتے ہیں تو یہ کرتے ہیں۔ پھر تینوں نے طے کیا عقل سے کہ نبی ہیں، اتنا عمل کر رہے ہیں تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں اور زیادہ عمل کرنا ہے۔ تو تینوں نے طے کیا، ایک نے طے کیا کہ مجھے رات بھر سونا نہیں ہے، پوری رات قیام کرنا ہے۔ دوسرے نے طے کیا کہ مجھے زندگی میں شادی ہی نہیں کرنی ہے، شادی کریں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا، بیوی بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، دین پر چل نہیں سکتے۔ تیسرے نے کہا زندگی بھر مجھے صوم الدہر، ہمیشہ بھر کے روزے رکھنا ہے۔ چلے گئے تینوں، ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تینوں کو بلایا۔ دیکھیں تینوں کتنے بڑے عمل ہیں، دین کی خاطر شادی نہیں کر رہا ہے، اور سوچنے کے اعتبار سے دوسرے نے طے کیا کہ زندگی بھر روزے رکھنا ہے۔ اچھا عمل ہے نہیں ہے؟ اچھا عمل ہے۔ رات بھر قیام کرنا ہے، راتوں میں سونا ہی نہیں کبھی بھی، اچھا عمل ہے سوچنے کے اعتبار سے، عقل سے۔ مگر یہاں پر سنت
کا پلڑا تیار نہیں ہو رہا ہے، سنت طریقے رسول راضی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر. تو بڑے سے بڑا عمل بھی اگر طریقے رسول کے مطابق نہ ہو تو وہ ضائع ہے، برباد ہے، ناقابل قبول ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا طریقے رسول ہم پر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کو لینے کا ذریعہ ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے فہم سلف. فہم سلف جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، جیسے تابعین نے سمجھا ہے، ویسے ہم تمام کو سمجھنا ہے، تبھی ہم راہ حق پر آ سکتے ہیں، تبھی ہمارے جنت کا بھروسہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے ہمارے لیے کوئی راہ ہرگز بہرگز نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر جمے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، توحید کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.